چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے کہ پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تہمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رہا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں درج آ گیا ہے، تو دیکھیے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں. رہا دیگر کتابیں، ان میں تحریفات اور الحاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے. اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 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 کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا، یہ جھوٹ ہے اور ایک الحاقی چیز ہے. میں اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ، یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیت من پیغمبرم، یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا. تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے. آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین، جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے، اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے. فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے، اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی. تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ، اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی. اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں. نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا، اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے ہیں. ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں. وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دین و ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی. پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جے نبی دے پونکدا جے، انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں، جیڑا خاص حالت وچ بولدا جے وہ نبی اتے ہی بولدا جے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا،
خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، سبع سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. سبع سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتابیں، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے.